تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ چنانچہ ان سابقین اولین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ابتدائی اسلام میں منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد، چچا اور اپنے قبیلہ والوں پر ترجیح دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی اور سرخروئی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ شروعات میں جو لوگ اسلام قبول کیے ان میں شامل ہیں۔ انہی ناموں میں سے جو سابقین اسلام میں سے ہیں، ایک نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث۔ والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تو آپ نے ابو عبداللہ کی کنیت اختیار کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نسب پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ بہت خوبصورت اور خوبصورت تھے، سرخی مائل سفید رنگ، خوبصورت چہرہ، مضبوط جوڑے والے کندھے، چوڑا سینہ، گھنے بال، لمبی داڑھی اور قد درمیانہ تھا۔ آپ 10 مبشرہ میں شامل تھے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ کا بڑا شرف و امتیاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا خوش نصیب فرد نہیں جس کے عقد میں کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 115۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والے آدمی کے برابر اجر و مال غنیمت کا حصہ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کی انتہائی ممتاز شخصیت تھے۔ وہ بے حد صاحب حیا، فصیح اللسان، شیریں مقال تھے، عام لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی آپ کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سکھایا، اسلام کے حقوق بتائے اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے بتائے تو ان دونوں بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان پرانی عداوت چلی آ رہی تھی۔ وہ بنو امیہ کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب عزت افزائی کی۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین سالوں سے چلی آ رہی عداوت اب رشتہ داری میں بدل گئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 3 خلیفہ راشد ہیں۔ اسلام کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کا ایک لقب غنی بھی ہے۔ آپ 644 عیسوی 23 ہجری میں ذی الحجہ کے آخری شب بروز پیر خلیفہ منتخب ہوئے اور یکم محرم الحرام 24 ہجری 644 عیسوی کو باقاعدہ مسند خلافت سنبھالی۔ آپ کی خلافت 12 سال تک جاری رہی۔ مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع غرقد میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ایک قول کے مطابق حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ شروعات میں اسلام قبول کرنے والوں میں ایک بڑا نام ہے سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ 5ویں پشت پر سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب
بنو زہرہ سے تھیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی بنو زہرہ سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی آدمی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی تھی۔ یہ ان 6 افراد میں بھی شامل تھے جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت ان سے راضی تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ 4 یا 6 افراد کے بعد مسلمان ہوئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نماز کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہوا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک انتہائی تاریک جگہ پر ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک چاند طلوع ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی اس کے نور تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ سے اجیات کی گھاٹیوں میں ملا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں نے فوراً گواہی دے دی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے شخص سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر آپ کے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ تم پر میرے باپ باپ نثار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس تاریخی جملہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑا اعزاز تھا، اس لیے انہیں بھی اپنی اس خوبی قسمت پر بڑا ناز تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ماں باپ دونوں ہی کی ذات گرامی کو میرے لیے جمع فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف تھا فدا کا ابی و امی۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کا بھائی قرار دیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہ سعد جب بھی تجھے پکارے تو آپ ان کی دعا قبول فرما لیجیے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے۔ کوفہ کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ہی فتح ایران کے بعد 638 عیسوی میں آباد کیا تھا۔ اہل کوفہ کے شکوے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا۔ یاد رہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے حضرات صحابہ کرام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ وصیت فرما دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کا میں ان لوگوں سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات خوش تھے۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر سعد کو امارت مل جائے تو اس کے حقدار ہے، ورنہ جو بھی امیر بن جائے وہ ان سے مدد ضرور لے۔ میں نے ان کے عز و ناتوانی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، یعنی ان کی معزولی کی مصلحت کچھ اور تھی۔ جنگ قادسیہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ایرانیوں سے یہ جنگ شعبان 15 ہجری مطابق ستمبر 636 عیسوی کی ہوئی۔ اس میں لشکر اسلام کی قیادت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ملی۔ مادی اور عسکری قوت کے لحاظ سے ایرانی سپاہ لشکر اسلام سے بہت آگے تھی، تاہم اللہ رب الجلال نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ شروعات میں اسلام قبول کرنے والوں میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو طالب ادھر سے گزرے۔ حضرت جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم بھی حضرت علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بن جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آپ بھی سابقین اسلام میں سے ہیں۔